الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام ساتھی دل کی گہرائیوں سے بآواز بلند محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، ساتھیوں، قرآن پاک کی دوسری سورہ مبارکہ جس کا نام ہے سورہ بقرہ، اس سورہ مبارکہ میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے میں نے۔ تیسرا پارہ جب شروع ہوتا ہے تو اس کے پہلے صفحے پر سورہ بقرہ کا تقریباً یہ آخری حصے میں سے ہے، اس میں یہ آیت کریمہ ہے اور المعروف یہ آیت الکرسی ہے۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں سارے مسلمان اس کو آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ایک آیت مبارکہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی کوہان ہوتی ہے، چوٹی ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی چوٹی جو آیت مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا وہ آیت الکرسی ہے۔ ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابی، آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک کی آیتوں میں سے سب سے مرتبے والی، فضیلت والی آیت مبارکہ کون سی ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب کہنے لگے، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے پھر سوال کیا کہ ابی بن کعب، آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی سب سے بڑے مرتبے والی آیت کریمہ کون سی ہے؟ انہوں نے پھر یہی جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تاکید کے ساتھ تیسری مرتبہ بھی پوچھا کہ ابی بن کعب، کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیتوں میں سے سب سے بڑے مرتبے والی آیت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں، میں نے
ذہن دوڑایا اور میں نے کہا کہ اللہ کے نبی بار بار پوچھ رہے ہیں، تو جو میرے ذہن میں آیا، جو میرے ذہن میں اللہ نے ڈالا، جو میں سمجھتا تھا کہ قرآن پاک کی آیتوں میں سب سے بڑی اہم اور خاص صورت، اہم مرتبے والی، تو میں نے جواب میں فرمایا کہ آیت الکرسی، یعنی وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ کی کرسی کا ذکر ہوا ہے۔ تو حضور نے فرمایا ابو منذر تو نے سچ کہا ہے، تو نے ٹھیک کہا ہے۔ ابو منذر حضرت ابی بن کعب کی کنیت تھی، اور فرمایا کہ اے ابی بن کعب، ابو منذر جو ان کی کنیت تھی، کہ قرآن پاک کی ساری آیتوں میں جو سب سے بڑے مرتبے والی آیت ہے وہ یہ آیت کریمہ ہے۔ ایک روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس آیت کریمہ میں اسم اعظم ہے، جس کی بڑی عظمت ہے، جس کی بڑی فضیلت ہے۔ اسم اعظم کے ساتھ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت کریمہ پڑھ لینے کا مطلب ایسے ہی ہے جیسے قرآن پاک کا چوتھائی حصہ پڑھ لیا جائے، اتنا ثواب ملتا ہے۔ یعنی 4 بار آیت کریمہ پڑھو تو ایسا ہے جیسے آپ نے پورے قرآن پاک کو پڑھ لیا، اتنا ثواب ملتا ہے اس کا۔ اور اس آیت مبارکہ کے متعلق ہی ایک بڑی مشہور روایت ہے۔ احادیث کی مختلف کتابوں کے علاوہ بخاری شریف میں بھی یہ روایت آتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے میری ڈیوٹی لگائی، جو مال تھا صدقے کا، غریبوں کا، اس مال پر ڈیوٹی لگائی حفاظت کے لیے، اور میں رات کو اس مال کے پاس ہوتا تھا، وہ اناج ہوگا، غلہ ہوگا، کھجوریں ہوں گی، اس طرح کی چیزیں تھیں۔ بعض کتابوں میں ہے کہ وہ صدقہ فطر تھا یا وہ اور کوئی صدقے کا مال تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں رات کو سویا ہوا تھا کہ میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کسی توڑے میں، کسی تھیلے میں، اس غلے اناج میں سے وہ اپنے تھیلے میں ڈال رہا ہے، اور میری آنکھ کھلی اور میں نے جلدی سے جھپٹ کر اسے پکڑ لیا۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ چور۔ وہ آدمی آگے سے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، منتیں ترلے کرنے لگ گیا کہ یار میرے گھر میں فاقہ ہے، میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں، اور میں مجبوری سے یہ چوری کر رہا ہوں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ یہ بیچارہ مجبور ہے اور مجبوری کی وجہ سے چوری کر رہا ہے۔ اور ایک مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ اسلام میں چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے، یہی ہے نا کہ جو چوری کرتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹے جائیں۔ لیکن ایسا ہی نہیں ہے کہ جو چوری کرے اور پکڑو ہاتھ کاٹ دو، اس کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں۔ ہر قسم کے چوری کرنے والے کے ہاتھ نہیں کاٹے جاتے، اس کی مقدار ہے کہ وہ چوری کتنی مقدار تک مال کو چوری کرے گا اور پھر ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ پھر اگلا مسئلہ ہے کہ چوری کرنے والا کس حالت میں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بھوکا مر رہا ہے، اس کے بچے بھوکے مر رہے ہیں اور وہ اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے کہیں سے کوئی پھل، کہیں سے کوئی روٹی چراتا ہے تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ یہ بات کہ اسی طرح چوری کرنے والا کس حالت میں چوری کر رہا ہے، مثال کے طور پہ ایک چور چوری کرتا ہے، مقدار کے علاوہ بھی مسئلہ سن لیں۔ ایک چور چوری کرتا ہے پلاننگ کے ساتھ، دیوار پھلانگتا ہے، تالا توڑتا ہے اور وہ چوری کر لیتا ہے، یہ چور ہے، ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ ایک چور یہ ہے کہ کسی بندے نے، جیسے بندہ باہر سے آیا، اس نے کوٹ اتارا اور باہر ہی ٹانگ دیا، اپنی موٹر سائیکل پہ لٹکا دیا، مسجد میں نماز پڑھنے آ گیا۔ اب وہ راہ جاتے ہوئے کسی بندے کا بھی دل خراب ہو گیا، اس کے کوٹ میں، اس کی قمیض میں، اس کے کسی چیز میں، موٹر سائیکل پہ لٹکے ہوئے شاپر میں
اس کے بیگ میں کوئی قیمتی چیز ہی کیوں نہ ہو، سونا ہے، ڈالر ہیں، پیسے ویسے ہیں، دینار ہیں، اور وہ کوئی راہ جاتے ہوئے کسی کی نظر پڑ گئی، دل خراب ہو گیا اور کسی نے چوری کر لی، چاہے اس کی مقدار زیادہ ہی کیوں نہ ہو، تو ایسے چور کے بھی ہاتھ وہ نہیں کاٹے جائیں گے نا، کیونکہ وہ لگتا ہے کہ پراپر چور نہیں تھا، راہ گزرتے ہوئے اس کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ چور نہیں ہوتا، لیکن راہ گزرتے ہوئے کہیں پیسے پڑے ہوں، کوئی چیز پڑی ہو تو نیت خراب ہو جاتی ہے، وہ مستقل چور نہیں ہوتا۔ تو خیر میرا موضوع چونکہ یہ نہیں ہے، بات بتا رہا تھا حضرت ابو ہریرہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چور پکڑ لیا، چور نے آگے سے ہاتھ جوڑے، منتیں کی کہ جناب میرے گھر میں تو فاقہ ہے، بچے بھوکے مار رہے ہیں، تو میں جہاں میرا بس چلتا ہے میں نے وہیں چلانا تھا، اس لیے مہربانی کریں مجھے کچھ نہ کہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرا دل نرم پڑ گیا، میں نے کہا چلو چلے جاؤ۔ صبح ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں میں نے بتایا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ وہ تیرے سے جھوٹ بول کے گیا ہے اور وہ آج رات کو پھر دوبارہ آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اب مجھے یقین تھا کہ آج کی رات تو آئے گا ہی آئے گا، اس لیے آج رات تو میں اسی طرح کا ہی سویا ہوا تھا، جھوٹا موٹا، کہ کسی کو یہی پتا چلے میں بے ہوش پڑا ہوں، سویا ہوں، لیکن سویا کوئی نہیں تھا، میں اسی چکر میں تھا کہ اب آج رات کو کب آتا ہے۔ رات ہوئی تو وہ پھر دوبارہ آ گیا، اپنا اس نے تھیلا نکالا اور وہ تھیلا بھرنا شروع کر دیا اناج سے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اٹھا، چھلانگ لگائی اور اس کو گردن سے دبوچ لیا، پکڑ لیا۔ حاجی صاحب کی کہنے ہوندے تسی مامے کہاں حاجی صاحب کہنے ہوندے نے مامے کہاں۔ حضرت ابو ہریرہ نے بھی اپنے اسٹائل میں کہا ہوگا کہ اوے تو کل بھی ایسے کیا تھا، آج پھر ایسے کر رہا ہے۔ حاجی صاحب ہوتے تو حاجی صاحب کہتے ہیں مامے کہاں، دوبارہ آ گئے، آج پھر آ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا اور کہا وہ تو پھر دوبارہ آ گیا، تو کل منتیں کر رہا تھا، ترلے ڈال رہا تھا، وہ پھر اسی طرح منتیں، ترلے، رونے والا منہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نہیں آج نہیں چھوڑوں گا تجھے، پکڑ کے اللہ کے نبی کے سامنے پیش کروں گا، صبح تجھے تیرا علاج کرواؤں گا۔ وہ پاؤں پکڑ کے پڑ گیا، کہنے لگا آپ کو یقین نہیں آ رہا، بڑا مجبور ہوں، ویسے تھوڑے ہی آ گیا ہوں، کل بھی آیا تھا، آج دوبارہ آ گیا ہوں، اگر مجبور نہ ہوتا تو میں خود مجھے بھی پتا تھا کہ آپ نے مجھے پکڑ لینا ہے۔ خیر باتیں اتنی سنائیں کہ حضرت ابو ہریرہ کا دل پھر موم ہو گیا، پھر چھوڑ دیا کہ جا دوا ہو جا۔ صبح ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی تو اللہ کے نبی مسکرا کے پوچھتے ہیں ابو ہریرہ بتا رات والا چور پھر دوبارہ آیا تھا، تو نے پکڑا بھی تھا، تیرا قیدی بن گیا تھا، کیا کیا پھر؟ اب ہریرہ نے پھر سارا قصہ سنایا کہ پکڑ تو لیا تھا لیکن اس نے وہ منتیں کی، وہ ترلا ڈالا کہ میں مان ہی گیا۔ ہمارے ایک دوست ہیں ہمارے گاؤں میں، وہ الیکشن لڑتے ہیں، مشہور ہیں، وہ رانا شوکت صاحب ان کا نام ہے۔ وہ مجھے ایک دو دفعہ، کئی دفعہ بادشاہت ہوتی ہے نا، وہ مجھے کہتے ہوتے ہیں حافظ صاحب اسی کسے کو ٹر جیے نا تے اسی ترلے ہی ایویں دا پانے ہیں کہ کوئی سانو ٹھا نہیں سکتا، خالی نہیں موڑدا۔ مجھے ان کا یہ جملہ بڑا پسند آتا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم کسی کا ترلے ہی ایسا ڈالتے ہیں، منت ہی ایسی کرتے ہیں، کسی کے سامنے سوال ہی اس انداز میں کرتے ہیں کہ اگلے کو ماننی پڑ جاتی ہے۔ جب بندہ کسی کے سامنے ترلا ڈالتا ہے نا، منت کرتا ہے، وہ اگلا مان جاتا ہے، جو نہیں نہ مانتا تو وہ پھر ذرا سمجھو کہ کوئی سخت دل ہوتا ہے۔ اکثر انسان کسی کی منت کو مان لیتے ہیں۔ خیر حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے اللہ کے نبی اس نے منت ترلے ہی ایسا کیا تھا کہ پھر میں مان گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا آج پھر جھوٹ بول کے گیا ہے،
دوبارہ پھر آئے گا۔ اچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے بڑا ڈھیٹ چور ہے کوئی کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یہ پھر دوبارہ آئے گا۔ کہتے ہیں تیسری رات پھر میں سویا ہوا تھا، چکنا تھا، انتظار میں تھا کہ آج پھر آئے گا۔ تیسری رات پھر رات کا آدھا حصہ گزر چکا تھا کہ وہ پھر دوبارہ آیا اور اپنا تھیلا پکڑا اور اناج تھیلے میں ڈالنا شروع کر دیا، اور میں پھر اٹھا اور میں نے جا کے پھر پکڑا، شاید کوئی تھپڑ وپڑ بھی لگایا ہوگا، کوئی کھینچا تانی بھی کی ہوگی۔ تو اب کی بار میں نے کہا تجھے نہیں چھوڑنا۔ کہنے لگا یار 2 دن چھوڑ دیا ہے، آج تو آخری دن تھا، آج کے بعد تو میں نے آنا ہی نہیں تھا، 2 دن جب چھوڑ دیا تو تیسرے دن بھی چھوڑ دو۔ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے نہیں آج نہیں چھوڑنا۔ بڑے ترلے، بڑی منتیں، بڑے پاؤں کو ہاتھ لگائے، داڑھی کو ہاتھ لگائے، بڑا زور لگا رہا ہے، واسطے ڈال رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا میں نے نہیں ماننا۔ وہ کہتا ہے چل ایک سودا کر لیتے ہیں، میں آپ کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو بات تیرے بڑے نفع والی ہے، بالخصوص تیرے دینی نفع والی ہے، دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی، اور بڑے فائدے والا نسخہ بتاتا ہوں میں آپ کو، علم کی بات بتاتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے بتا۔ کہنے لگے ایسے نہیں بتاؤں گا، پہلے وعدہ کر اگر میری بات صحیح ہوئی اور پھر تو مجھے چھوڑے گا، اور نسخہ بھی ایسا بتاؤں گا کہ دوبارہ میں چاہنے کے باوجود بھی آ ہی نہیں سکوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ کو یہ والی بات بڑی عجیب لگی کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں وہ بات بتاؤں گا کہ میں چوری کرنے کے لیے آنا بھی چاہوں گا، میں آ ہی نہیں سکوں گا، کوئی دوسرا چور بھی نہیں آ سکے گا۔ ابو ہریرہ سوچنے لگے، وہ اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ تھے، دین سے محبت کرنے والے لوگ تھے، ان کے سامنے یہ اناج کی اتنی بڑی اہمیت نہیں تھی۔ کہا چل ہو گیا وعدہ، تو بات بتا چھوڑ دوں گا۔ تو وہ آدمی پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جب اس طرح کسی چیز کی حفاظت کے لیے بیٹھو، لیٹو، گھر میں جاؤ نا، تو ایک بات یاد رکھو، آیت الکرسی پڑھ کے اپنے آپ کو اور اپنی چیز کو پھونک لیا کرو، کوئی شیطان، کوئی جن، کوئی چور تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا سچی بات ہے؟ اس نے کہا ٹھیک بات ہے، اب اپنے نبی سے تصدیق کروا لینا۔ کہا جاؤ چھوڑ دیا میں نے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صبح نماز پڑھی تو اللہ کے نبی مسکرائے، کہا ابو ہریرہ بتا نا ذرا تیرے قیدی کا کیا بنا، تیرے چور کا کیا بنا؟ ابو ہریرہ نے سارا ماجرا سنایا کہ آج تو میں نہیں سی چھڑنا، آج تو پکا رہا سی انہوں نہیں چھڑنا، لیکن اس نے ایک بات میں مجھے پھنسا ہی ایسا لیا کہ مجھے چھوڑنا پڑا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا کہا اس نے؟ ابو ہریرہ کہنے لگے کہ اس نے کہا ہے کہ میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں کہ اس نسخے کی وجہ سے جب تم پڑھ لو گے تمہارے گھر کی، تمہاری چیزوں کی یوں حفاظت ہوگی کہ اللہ فرشتے مقرر کر دیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا ابو ہریرہ کیا بتایا اس نے؟ تو ابو ہریرہ کہنے لگے اللہ کے نبی اس نے بتایا تھا کہ تم جب اس طرح کسی چیز کی حفاظت کے لیے ڈیوٹی پہ مامور ہو یا بیٹھو یا چاہو کہ حفاظت ہو جائے تو تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، آیت الکرسی پڑھ کے اپنے پر پھونک مار دو گے تم محفوظ ہو جاؤ گے، اولاد کو پھونک مار دو گے اولاد محفوظ ہو جائے گی، گھر کو پھونک مار دو گے گھر محفوظ ہو جائے گا، دکان کو پھونک مارو گے دکان محفوظ ہو جائے گی، جس چیز کی تم راکھی کر رہے ہو اس پہ پھونک مارو وہ چیز محفوظ ہو جائے گی۔ اس نے یہ کہا تھا کہ آیت الکرسی اگر تم پڑھ لیتے یا آئندہ پڑھ لو گے تو میں آنا چاہوں گا تب بھی نہیں آ سکوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تجھے پتہ ہے ہریرہ وہ کون تھا؟ ابو ہریرہ کہنے لگے میں تو نہیں جانتا اسے وہ کون تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا
وہ شیطان تھا۔ وہ کیا تھا؟ شیطان تھا، اور وہ ہے جھوٹا، ہے وہ شیطان، سچ نہیں بولتا شیطان، لیکن یہ والی بات وہ سچی کر گیا ہے، سچی بتا گیا ہے۔ اس بات کی تصدیق کس نے کر دی؟ اب اللہ کے نبی نے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ بتا دیا کہ یہ بات شیطان نے بتائی ہے لیکن یہ بات سچی ہے، یہ بات ٹھیک ہے، مطلب کیا ہے کہ اللہ کے نبی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ میرے امتیوں، جب تم آیت الکرسی پڑھ لو اور اپنے آپ کو پھونک مار لو تو تم محفوظ ہو جاؤ گے، تمہاری حفاظت اللہ کے فرشتے کریں گے۔ اگر تم اپنی چیزوں پر پھونک مار دو گے تو ان کی حفاظت کے لیے اللہ فرشتے مامور کر دے گا۔ اپنی دکان کو کا شٹر بند کرو، تالا لگاؤ اور آیت الکرسی پڑھ لو۔ اپنے گودام کو جناب بند کرو، دروازہ تالا لگاؤ اور پھونک مار دو آیت الکرسی پڑھ کے۔ کون کرے گا حفاظت؟ کن کے ذریعے سے کروائے گا؟ فرشتوں کے ذریعے سے۔ تم کہیں جا رہے ہو، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے جا رہے ہو، اپنے گھر کو، گھر کے سامان کو، بیوی بچوں پر آیت الکرسی پڑھو اور پھونک مار دو، اللہ حفاظت کر دے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ چوروں، ڈکیتوں، حتیٰ کہ حسد کرنے والوں سے، بری نظر والوں سے، شیاطین سے، جنات سے، جنات بھی چوری کر لیتے ہیں، یاد رکھو۔ انسانوں کے علاوہ یہ جنات جو ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں، یہ بھی چوریاں کر لیتے ہیں۔ سب سے زیادہ حافظ ہم گارڈ رکھتے ہیں، چوکیدار رکھتے ہیں، پیسے لگاتے ہیں، چیزوں کی حفاظت کے لیے سب سے زیادہ مؤثر اور بہترین حافظ آیت الکرسی کا پڑھ لینا ہے۔ آیت الکرسی کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرے، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرے، اس بندے کے بیچ میں اور جنت کے بیچ میں موت کے علاوہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لینا چاہیے۔ آیت الکرسی گھر میں ویسے بھی پڑھتے رہنا چاہیے، بچوں کو یاد کروانا چاہیے۔ جو حافظ نہیں ہے نا، ان کو آیت الکرسی زبانی یاد ہونی چاہیے، معمول ہونا چاہیے۔ اپنے بچے بچیوں کو دن میں کئی بار آیت الکرسی پڑھنے کی تلقین کرنی چاہیے۔ رات کو جو سونے کے معمولات ہیں ان میں باوضو ہو کے سونا بھی اچھا معمول ہے۔ استغفار کرنا بہت اچھا معمول ہے کہ جب سونے لوگو استغفار کرو۔ سورہ ملک پڑھنا بہت اچھا معمول ہے۔ اگر تم خوشحال اور اپنے رزق میں برکت چاہتے ہو تو گھر میں سورہ واقعہ کا پڑھنا بہت اچھا عمل ہے، لیکن ان اعمال میں سے آیت الکرسی کا رات کو پڑھنے کا معمول بھی بنانا چاہیے۔ خود بھی پڑھنا چاہیے، گھر والوں کو بھی تلقین کرنی چاہیے، بچوں کو بھی کہنا چاہیے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں۔ بڑے زیادہ دم درودوں والوں سے اگر خود ہی مسئلے حل کرنے ہو نا، تو جو بچے پہلے دن کا بچہ پیدا ہوتا ہے، نظر لگ جاتی ہے، پھر بعد میں بچوں کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، دم کروانے کے لیے مسجدوں میں قاری صاحب کے پاس آنا پڑتا ہے، دم کرنے والوں کے پاس آنا پڑتا ہے۔ بچوں کو شروع دن سے ہی یہ معمول بنانا چاہیے کہ آیت الکرسی پڑھ کے بچوں پر پھونک دینا چاہیے، بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ خیر، یہ تو میں بات کر رہا تھا کہ آیت الکرسی کی فضیلت کے متعلق اور بھی بڑی فضیلتیں ہیں، اور بھی اس کے بڑے فائدے ہیں، لیکن میں ذرا اس کے ترجمے کی طرف بھی آنا چاہتا ہوں کہ یہ آیت الکرسی
اس کا نام آیت الکرسی تو اس وجہ سے ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کرسی کا ذکر کیا ہے. یہ ہے اس آیت کے نام کی وجہ کہ اس آیت کو آیت الکرسی اس لیے کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کرسی کا تذکرہ کیا ہے. اب اس آیت کریمہ میں ہے کیا؟ اس آیت کریمہ کا جو پہلا جملہ ہے وہ ایک کلمہ ہے، وہ ایک کلمہ ہے چھوٹا سا، اللہ. کیا پہلا نام ہے؟ اللہ. پہلا لفظ کون سا ہے؟ اللہ. لا الہ الا ہو. اس آیت کا پہلا لفظ ہے اللہ اور پہلا جملہ ہے لا الہ الا ہو. گویا کہ اس آیت کے شروع میں، اس آیت کے ماتھے میں، اس آیت کے ماتھے کا جھومر یہ جملہ ہے اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ لا الہ الا ہو یا الا اللہ، یہاں لفظ اللہ پہلے آ گیا اور آگے اللہ کی ضمیر پھر اللہ کی طرف ہے، یعنی اللہ وہ ہے، لا الہ کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہو وہ اللہ جس کا یعنی پہلے تذکرہ ہوا ہے. مطلب وہی بنتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ ایک دعویٰ بھی ہے، یہ ایک جملہ بھی ہے، یہ ایک کلمہ بھی ہے. حاجی صاحب تبلیغی جماعت والے چونکہ اس پہ بڑی بات کرتے ہیں، یہ وہ والا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ وہ والا کلمہ ہے کہ ساری کائنات ایک طرف، ساری کائنات کا نظام ایک طرف، ساری کائنات کی بھلائیاں اور خیریں ایک طرف، ساری کائنات کی برکتیں ایک طرف، ساری کائنات کی خوبیاں ایک طرف، سارا کچھ ایک طرف، اور مقابلے میں یہ ایک جملہ لا الہ الا اللہ. زیادہ وزن کس کا ہے؟ زیادہ بھاری وزنی کلمہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ کلمہ ایسا ہے، اور یہ کلمہ وہ کلمہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوتے تھے، بات کرتے تھے، تو ایک دن کہا یا اللہ کوئی ایک کلمہ ایسا بتا دو وہ میں پڑھتا ہوں، اس جیسا کلمہ اے اللہ آپ نے دنیا میں کوئی اور بنایا ہی نہ ہو. تو اللہ نے فرمایا میرے کلیم وہ کلمہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئی، یا اللہ یہ والا کلمہ؟ کہا مجھے میرے جلال کی قسم ہے، جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے میں وہ اتنی عام کرتا ہوں، کیونکہ میں سخی ہوں. اللہ کون ہے؟ سخی ہے. او یار یہ کاغذوں کے نوٹ ہیں، جو یہ کاغذ ہیں، پیسے ہیں، یہ کوئی قیمتی نہیں. اگر یہ قیمتی ہوتے تو اللہ ان کو عام کر دیتا. قیمتی سانس تھی، ہوا تھی، عام کر دی اللہ نے. قیمتی آکسیجن تھی، سستی کر دی اللہ نے. قیمتی روشنی تھی، عام کر دی اللہ نے. قیمتی اناج سا عام کر دی اللہ نے. قیمتی سورج سا مفت کر دیا اللہ نے. قیمتی چاند تارے اور ان کی بھینی بھینی روشنی تھی، عام کر دی اللہ نے. کہا میرے کلیم یہ کلمہ اتنا قیمتی ہے کہ اس سے زیادہ قیمتی کلمہ اور دوسرا ہو ہی نہیں سکتا ہے. توجہ کیجئے، میں آیت الکرسی کی بات کر رہا ہوں نا. آیت الکرسی کے ماتھے پر شروع میں عنوان ہے، ایک دعویٰ ہے، ایک آیت الکرسی میں کیا؟ کہ اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. آیت الکرسی کے پہلے جملے میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے. اس آیت کے آگے اس دعوے کا جواب ہے، اس دعوے پر دلائل ہیں. توجہ کیجیے اور سمجھیے کہ آیت الکرسی اتنی عظمت والی کیوں ہے. اس کے شروع میں دعویٰ ہو گیا کہ اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا معبود کوئی نہیں.
اور معبود کا جو میں نے معنی بڑی دفعہ بتایا ہے، کوئی چھوٹا سا معنی نہیں ہے معبود کا، عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں ہے۔ اچھا وہ کون ہے؟ اس کا تعارف آیت کریمہ کے اگلے جملوں میں اللہ تعالیٰ نے کروایا۔ پہلا تعارف یہ کروایا الحی، وہ ہے ہمیشہ سے ہمیشہ زندہ۔ کیا ہے وہ؟ توجہ کیجئے گا، دعویٰ کیا تھا کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، جس کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، جس کے سوا تمہاری بگڑیاں بنانے والا کوئی نہیں، جس کے سوا تمہارے سجدوں کے لائق کوئی نہیں، جس کے سوا تمہاری زندگی اور موت کا مالک کوئی نہیں، وہ ایک اللہ ہے۔ اب اس کا تعارف بتایا جا رہا ہے، اس دعوے پر دلیل دی جا رہی ہے۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ جس اللہ کی بات کی گئی، جس اللہ کا کلمہ پڑھا، جس اللہ کے بارے میں تم نے جملہ سنا، جس اللہ کے بارے میں تم نے اس آیت کریمہ کے شروع میں دعویٰ سنا، وہ اللہ کون ہے؟ وہ الحی ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے۔ توجہ کیجئے گا، اس ذات کے علاوہ ہمیشہ کی زندگی کسی اور کے پاس، اللہ کے علاوہ کوئی ہمیشہ زندہ، جو ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ ہو وہ صرف ایک ذات ہے۔ وہ صرف کون سی؟ اللہ کی۔ اللہ نے فرمایا وہ ہمیشہ سے زندہ ہے۔ اللہ اپنا تعارف اللہ کروا رہے ہیں، کل من علیہا فان، سب کے سب کو فنا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف بقا ہے تو ایک اللہ کو ہے۔ ساری کائنات میں اللہ کے بعد اگر کسی کو مرتبہ ہے، مقام ہے، تو اللہ کے آخر الزمان پیغمبر کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، میرے نبی آپ کو بھی اور ان کو بھی سب کو موت آنے والی ہے۔ توجہ کیجئے گا، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، میرے نبی ان کو بتا دو کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جتنے بھی اللہ کے رسول آئے ہیں اور آپ بھی، آپ سے پہلے بھی، یا تو وہ دنیا سے موت کے ذریعے سے گئے ہیں یا شہادت کے ذریعے سے گئے ہیں۔ توجہ کیجئے، اللہ کی ذات کے علاوہ ہمیشہ کوئی دوسرا زندہ نہیں رہ سکتا، کوئی زندہ نہیں ہے۔ جو ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ تک زندہ رہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اب دیکھو، تصور میں لاتے جاؤ اللہ کے علاوہ جو تمہیں بڑا لگتا ہے، جو تمہیں طاقت والا لگتا ہے، جو تمہیں روشنی دینے والا لگتا ہے، جو بڑا باکمال لگتا ہے، جس کے اندر تمہیں کوئی الوہیت والی خوبیاں نظر آتی ہیں، جو تمہیں ذرا مشکل کشا لگتا ہے، جو تمہیں حاجت روا لگتا ہے، جو تمہیں بگڑیاں بنانے والا نظر آتا ہے، جو تمہاری عبادت کے لائق تمہاری سمجھ میں تمہیں لگتا ہے، اللہ کے سوا تم سوچتے جاؤ، سوچتے جاؤ، سوچتے جاؤ، ذہن میں لاتے جاؤ، دماغ کو گھماتے جاؤ، تمہیں اللہ کے سوا ہر چیز کو فنا نظر آئے گی، ہر چیز کو فنا نظر آئے گی۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت۔ باقی چیزوں کی باتیں تو کیا کرتے ہو تم؟ انسان تو تمہارے سامنے جا ہی رہے ہیں، جانور بھی جا رہے ہیں، چرندے پرندے بھی جا رہے ہیں، یہ ساری کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو باقی رہنے والی ہو۔
یہ سورج بھی باقی بچنے والا نہیں ہے، یہ زمین بھی باقی بچنے والی نہیں ہے، یہ آسمان اور آسمان کے سیارے اور ستارے بھی باقی بچنے والے نہیں ہیں، یہ دریا، یہ سمندر، یہ پہاڑ بھی باقی بچنے والے نہیں ہیں، یہ جنگل، یہ صحرا بھی باقی بچنے والے نہیں ہیں، یہ ساری کائنات بھی فنا ہونے والی، ختم ہونے والی ہے۔ ہاں ہاں، یہ جن بھی ختم ہونے والے، یہ اسرائیل، یہ میکائیل، یہ اسرافیل، یہ جبرائیل بھی ختم ہونے والے۔ ایک دن آنے والا ہے جب سب کچھ ہی ختم ہو جائے گا، صرف ایک اللہ باقی ہوگا، صرف ایک اللہ باقی ہوگا۔ اور اس دن میرا اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، اوے بادشاہیاں والے ہو، اوے اپنے آپ کو بادشاہ سمجھنے والو، لمن الملک اليوم، بتاؤ کوئی کس کی بادشاہی ہے آج؟ کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی جواب جب نہیں آئے گا اس وقت سناٹا طاری ہوگا، کون بولے گا؟ کوئی ہو تو بولے، کسی کی بادشاہی ہو تو بولے۔ لمن الملک اليوم، میرا اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، کوئی جواب نہیں آئے گا۔ بار بار پکارنے کے بعد میرا اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، وہ ایک اللہ ہے جس کی ہمیشہ بادشاہی ہے، آج بھی اسی کی بادشاہی ہے۔ خیر بات لمبی ہو جائے گی، ٹائم تھوڑا ہے۔ میں آیت الکرسی کے عنوان کے جواب میں بتا رہا ہوں کہ پہلی نشانی میرے اللہ نے بتائی اپنی، یعنی جو لا الہ الا اللہ ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ ہے، اور یہ والی صفت، یہ والی خوبی میرے اللہ کے سوا کسی اور میں نہیں ہے۔ دوسری خوبی بتائی الحی القیوم، وہ خود بھی قائم ہے، دوسروں کو بھی قائم رکھنے والا۔ کیا دو سبحان اللہ۔ اللہ وہ ہے جو قائم ہے ہمیشہ سے ہمیشہ تک، لیکن قائم کسی سہارے سے نہیں ہے، قائم کسی کی وجہ سے نہیں ہے، وہ از خود قائم ہے۔ اور اللہ کے سوا، توجہ، اللہ کے سوا کوئی اگر وقتی طور پہ بھی قائم ہے تو وہ اسی کے آسرے سے قائم ہے، اس کے سہارے کے بغیر کوئی ایک پل کے لیے بھی قائم نہیں ہو سکتا۔ ایک تو ہمیشہ کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی قائم ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی وقتی طور پہ قائم ہے کسی جگہ پر، سورج اپنی جگہ پہ اگر قائم ہے، دریا اپنی جگہ پہ اگر قائم ہے، درخت اپنی جگہ پہ اگر قائم ہے، کوئی بندہ اگر اپنی جگہ پہ قائم ہے، کوئی مرتبے والا اپنے مرتبے پہ اگر قائم ہے، تو وہ کس کی وجہ سے ہے؟ اللہ کی وجہ سے۔ دوسری خوبی کون سی ہے اللہ کی؟ کہ اللہ خود ہمیشہ سے ہمیشہ تک قائم ہے کسی کے سہارے کے بغیر، اور اس کے سہارے کے بغیر کوئی قائم نہیں ہو سکتا۔ تیسری خوبی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے کبھی بھی نیند نہیں آتی، کبھی بھی نیند تو کیا اونگ بھی نہیں آتی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ہوتا ہے نا کہ وہ اتنی کائنات کا نظام چلا رہا ہے، کبھی تھکاوٹ، کبھی اونگ، کبھی نیند، کبھی عدم توجہی، نہیں، اس کو نیند اور اونگ کا دور دور تک شبہ بھی نہیں، سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اور فرمایا یہ اس کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، اس کا تعارف کروایا جا رہا، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ تم سمجھ سکتے ہو، تمہارا دماغ جہاں تک جا سکتا ہے، جو تم جانتے ہو یا نہیں جانتے، جو کچھ زمینوں میں ہے آسمانوں میں ہے، سب کچھ کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ اس کی خوبی ہے، وہ مالک ہے اصلی۔ اور فرمایا دنیا میں ہوتا ہے نا کہ کوئی بندہ بڑی طاقت والا ہے، بڑے رتبے پہ فائز ہے، لیکن کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے جو اس سے سفارش کروا کے کوئی مرضی کا کام کروا سکتا ہے، اس کی مرضی کے خلاف بھی وہ نہیں چاہتا ہوتا، لیکن کوئی سفارشی آ جاتا ہے، ماننی پڑ جاتی ہے، کسی کی ماننی پڑ جاتی ہے۔ فرمایا اللہ وہ ہے، سفارش قبول کرنے پہ آئے تو اپنے بے شمار بندوں کی قبول کر لے گا،
حافظوں کی کر لے گا، عالموں کی کر لے گا، شہیدوں کی کر لے گا، اپنے نیک بندوں کی کر لے گا، والدین کی اولاد کے حق میں کر لے گا، انبیاء کی ان کے امتیوں کے حق میں سفارش کو قبول کر لے گا، کرے گا، یہ اپنی رحمت سے کرے گا، لیکن وہ مجبور نہیں کسی کی سفارش قبول کرنے پر. سمجھے کہ کوئی کہے کہ ضرور کوئی سفارش کر کے اپنی سفارش منوا لے گا. اللہ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کی مرضی منشا کے خلاف کوئی اس کے سامنے سفارش کر سکے. گویا کہ اللہ کہتے ہیں کون ہے جو میرے سامنے کوئی سفارش کر سکے الا باذنہ، ہاں جسے میں خود اجازت دے دوں. جیسے اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت والے دن اجازت دے دینی ہے. جب اللہ کے نبی حشر کے میدان میں سر سجدے میں رکھ کے اللہ کی عظمت کو، بڑائی کو، پاکیزگی کو بیان کریں گے تو میرا اللہ کہے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد میرے ذرا سر اٹھا، کر سفارش کن کی کرنا چاہتا ہے. لیکن اللہ نے فرمایا یہ میں خود کہوں گا، یہ میری رحمت ہوگی، یہ میری عنایت ہوگی، یہ میری مرضی ہوگی، میں پابند نہیں ہوں. اللہ کسی کا پابند نہیں ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، یہ تعارف ہو رہے ہیں، یہ صفات بیان کی جا رہی ہیں. اللہ اکبر. اس کے آگے اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. اللہ کی باتیں بیان ہو رہی ہیں نا کہ اللہ کن صفات کا مالک ہے، کن عظمتوں، کن بے نیازیوں کا مالک ہے. فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ ان لوگوں کے پیچھے گزر چکا ہے، جو آگے آنے والا ہے، جو موجود ہے، ہر چیز کے بارے میں مکمل احاطہ کرنے والا علم کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ کے علاوہ احاطہ کرنے والا از خود علم اور کسی کے پاس نہیں ہے. باقی جتنا کسی کو اللہ نے دیا ہے، اپنے انبیاء کو بے شمار علم دیا اللہ نے، اپنے بندوں کو علم دیا، لیکن احاطہ کرنے والا علم کہ کسی ایک چیز کے بارے میں مکمل علم صرف اللہ کی ذات کو. ایک درخت ہے، اس کی شاخوں کے نیچے کیا ہے، درخت کے اندر پتے کتنے ہیں، پتوں کے اندر جراثیم کتنے ہیں، باہر کتنے ہیں، تعداد کتنی ہے، ذائقے کتنے ہیں، کیسے بڑھتے ہیں ذائقے. درخت کے 100 میل نیچے کیا ہے، 500 میل نیچے کیا ہے. کلی علم، ہر چیز کے بارے میں جو احاطہ کر لے، مکمل علم ہو، وہ کس کو ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہو سکتا. جتنا علم کسی کو اللہ دے دے وہ ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، سارے علم کو جو احاطہ کرنے والا علم ہے اللہ کا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ اپنے تعارف کرواتے ہوئے فرمایا کہ یہ سارا کام جو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے نا، یہ آپ جب باتیں سنتے ہیں قرآن پاک میں اور بھی کہ اللہ کی اتنی عظمت، اللہ اتنے بڑے، اللہ کی اتنی بڑی چیزیں، تو اس کے بارے میں ذہن میں آتا ہے کہ کہیں یہ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل تو نہیں ہے. کوئی کام کرنا اللہ کے لیے مشکل تو نہیں، اللہ کو کوئی تھکا تو نہیں دیتا. اللہ فرماتے ہیں نہیں، میرے لیے یہ کام کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. میرے لیے یہ کام کرنا نہ مجھے یہ تھکاتا ہے، نہ یہ میرے لیے کوئی بوجھ ہے، نہ یہ میرے لیے کوئی بڑا کام ہے. یوں سمجھو کہ میرا اللہ فرماتا ہے کہ یہ ساری کائنات کے نظام کے چلانے کا کام میرے لیے کوئی بڑا کام ہی نہیں ہے. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، یہ سارا کام کرنا، سارے نظام کی حفاظت کرنا اللہ کو تھکاتا نہیں ہے. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا،
اللہ تعالیٰ کو یہ سارا کچھ کرنا بالکل نہیں تھکاتا، کوئی مشکل نہیں لگتا، اللہ کے لیے کوئی بڑا کام ہے ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بڑا بلند ہے۔ علی کا معنی ہوتا ہے بلندی والا، عظمت والا، بڑا۔ علی بھی ہے، عظیم بھی ہے۔ اس کے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب اس کے بعد لا اکراہ فی الدین، ان دلائل کے بعد کوئی زبردستی کسی کے لیے نہیں ہے کہ وہ دین میں ضرور آئے۔ جو ان باتوں کو سننے سمجھنے کے بعد بھی اندھا ہے، اس کے بعد بھی وہ گائے کی پوجا کرنا چاہتا ہے، اس کے بعد بھی وہ کسی ڈھیری کو پوجنا چاہتا ہے، اس کے بعد بھی وہ اللہ سے باغی بننا چاہتا ہے، اس کے بعد بھی وہ اللہ کا نافرمان بننا چاہتا ہے، کوئی سختی نہیں ہے، کوئی قدغن نہیں ہے۔ جو دنیا میں موج کرو، میں نے تمہاری ڈور ڈھیلی چھوڑ دی ہے۔ لا اکراہ فی الدین، اس کے بعد کوئی جبر، کوئی سختی نہیں ہے اس دین کی طرف بلانے کے لیے، اس پیغام کی طرف بلانے کے لیے۔ جو آئے گا خود ہی سمجھ کر فلاح پا جائے گا، جو نہیں آئے گا نامراد ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا، دنیا میں دھکے کھائے گا، قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔